بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عید کے دن اپنے شہزادے کو پرانی قمیض پہنے دیکھا تو رو پڑے۔ شہزادے نے عرض کیا، ابا جان آپ کس لیے رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، بیٹے مجھے اندیشہ ہے کہ آج عید کے دن جب لڑکے تمہیں اس لباس میں دیکھیں گے تو تم کو احساس ہوگا۔ بیٹے نے جواب دیا، احساس تو اسے ہو جو رضائے الہی کو نہ پا سکا، جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہو، اور مجھے امید ہے کہ آپ کی رضامندی کے توفیل اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے راضی ہوگا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، شہزادے کو گلے سے لگایا اور اس کے لیے دعا فرمائی۔ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عید سے ایک دن قبل آپ کی شہزادیاں حاضر ہوئیں اور بولیں، ابا جان کل عید کے دن ہم کون سے کپڑے پہنیں گے؟ فرمایا، یہی کپڑے جو تم نے پہن رکھے ہیں، انہیں آج دھو لو اور کل پہن لینا۔ شہزادیوں نے کہا، نہیں، آپ ہمیں نئے کپڑے بنوا دیں۔ آپ نے فرمایا، میری پیاری بچیوں، عید کا دن اللہ جل شانہ کی عبادت کرنے اور اس کا شکر بجا لانے کا دن ہے، نئے کپڑے پہننا ضروری نہیں۔ شہزادی نے کہا، ابا جان آپ کا فرمان بالکل درست ہے، لیکن ہماری سہیلیاں اور دوسری لڑکیاں ہمیں تانے دیں گی کہ تم امیر المومنین کی لڑکیاں ہو اور وہی پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہو۔ یہ کہتے ہوئے شہزادیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کا رونا دیکھ کر امیر المومنین کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے بیت المال کے خازن کو بلا کر فرمایا، مجھے ایک ماہ کی تنخواہ پیشگی دے دو تاکہ میں اس سے ان بچوں کے کپڑے تیار کرا دوں۔ خازن نے جواب دیا، حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن مجھے صرف اتنی بات بتا دیں کہ کیا آپ ایک ماہ تک زندہ رہیں گے؟ آپ نے اس خازن کی بڑی تعریف کی اور فرمایا کہ واقعی تم نے بڑی عمدہ بات کہی ہے۔ آپ نے اپنی بچیوں سے فرمایا، پیاری بچیوں، اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پر اپنی نیک خواہشات کو قربان کر دو۔ کوئی شخص اس وقت تک جنت کا مستحق نہیں بن سکتا جب تک وہ کچھ قربانی نہ دے۔ ناظرین و سامعین، عید صرف اجلے لباس پہننے کا نام نہیں۔ گزشتہ دنوں عقائدوں سے ہمیں یہی درس ملا کہ اجلے کپڑے پہن لینے کا نام عید نہیں ہے۔ رنگ برنگے کپڑے پہنے بغیر بھی عید منائی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر! حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے خلیفہ تھے۔ اتنی بڑی سلطنت کے حاکم ہونے کے باوجود آپ نے کوئی رقم جمع نہ کی، اور آپ کے خازن بھی کس قدر دیانتدار تھے۔ انہوں نے کیسے خوبصورت انداز میں پیشگی تنخواہ دینے سے انکار کر دیا۔ آیت سے ہم سب کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیشگی لی ہوئی تنخواہ یا اجرت کا حق ادا کرنے سے پہلے ہی موت آ جائے اور ہمارے سر پر دنیاوی مال کا وبال رہ جائے اور خدا نہ خواستہ آخرت میں ہم پھنس جائیں۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی عید، اللہ عز و جل کے مقبول بندوں کی ایک ایک ادا ہمارے لیے موجب عبرت ہے۔ دیکھیے حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شان کس قدر عرفہ و اعلیٰ ہے، لیکن باوجود اتنی بڑی شان ہونے کے ہمارے لیے آپ کیا چیز پیش فرماتے ہیں، سنیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ آپ نے اس کے متعلق 2 اشعار میں فرمایا ہے۔ ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کل عید ہے، کل عید ہے، اور سب خوش ہیں، لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان محفوظ لے کر گیا، میرے لیے تو وہی دن عید کا دن ہوگا۔ سبحان اللہ! کیا شان تقوی ہے! اتنی بڑی شان کے اولیاء کرام کے سردار اور اس قدر تواضع و انکسار
یہ سب کچھ دراصل ہمارے درس کے لیے ہے اور ہمیں بتانا مقصود ہے کہ خبردار، ایمان کے معاملے میں غفلت نہ کرنا، ہر وقت ایمان کی حفاظت کی فکر میں لگے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت اور معصیت کے سبب ایمان کی دولت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے۔ عید کس کے لیے ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار دیوانوں، سچی بات تو یہی ہے کہ عید تو دراصل ان خوش بخت مسلمانوں کے لیے ہے جنہوں نے ماہ محترم رمضان المبارک کو روزوں، نمازوں اور دیگر عبادتوں میں گزارا۔ یہ تو عید ان کے لیے اللہ عز و جل کی طرف سے مزدوری ملنے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ ہم ماہ محترم کا حق ہی ادا نہ کر سکے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عید کے دن لوگ کاشانہ خلافت پر حاضر ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ بند کر کے زاروں کی طار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، یا امیر المومنین، آج تو عید کا دن ہے، آج تو شادمانی و مسرت کا دن ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، یہ خوشی کی جگہ رونا کیسا؟ آپ نے آنسو صاف کرتے ہوئے فرمایا کہ آج عید کا بھی دن ہے اور وحید کا بھی ہے۔ آج جس کے نماز و روزے قبول ہو گئے بلا شبہ اس کے لیے عید کا دن ہے، لیکن آج جس کی نماز اور روزے قبول نہیں ہوئے اس کے لیے تو آج وحید کا دن ہے۔ اور میں تو اس خوف سے رو رہا ہوں کہ مجھے معلوم نہیں کہ میں مقبول ہوں یا مردود۔ ہماری خوش فہمی، اللہ اکبر! ذرا سوچو، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو مالک جنت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات ظاہر ہی میں جنت کی بشارت عنایت فرما دی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً آپ کے روزے مقبول تھے، مگر آپ پر خوف خداوندی کا اس قدر غلبہ تھا کہ صرف یہ سوچ سوچ کر تھرا رہے تھے کہ نہ معلوم میری رمضان المبارک کی عبادتیں قبول ہوئیں یا نہیں۔ سبحان اللہ! عید الفطر کی خوشی منانا جن کا حقیقی حق تھا، ان کے خوف کا تو یہ عالم ہو کہ عید کے دن پھوٹ پھوٹ کر روئیں، اور ہم جیسے نکمے اور باتونی لوگوں کا حال یہ ہے کہ نیکی کے نون کے نقطے کو بھی نہ جانے، مگر خوش فہمی کا حال یہ ہے کہ ہم جیسا نیک اور پارسا تو شاید دنیا میں اب باقی نہ رہا ہو۔ ڈنڈورا پیٹتے نہیں تھکتے، بلکہ اپنے نیک کاموں کی اخبارات و رسائل میں تصاویر تک چھپوانے سے گریز نہیں کرتے۔ شیطان کا وویلا! حضرت واب بن مما فرماتے ہیں کہ جب بھی عید آتی ہے شیطان چلا چلا کر روتا ہے۔ اس کی بدخواسی دیکھ کر تمام شیاطین اس کے گرد جمع ہو کر پوچھتے ہیں، اے آقا، آپ کیوں غضبناک اور اداس ہیں؟ وہ کہتا ہے، ہائے افسوس! اللہ تعالیٰ نے آج کے دن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخش دیا ہے عید کا تحفہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص عید کے دن 3 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھے اور فوت شدہ مسلمانوں کی ارواح کو اس کا ثواب ہدیہ کرے تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوں گے، اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین سامعین، ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجیے گا، اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔